نظر نہیں آتے پر مدد کرتے ہیں. لوگوں ڈرتے کیوں ہو, بولتے کیوں نہیں ہو؟ داتا نظر نہیں آتے تو کیا ہوا, لیکن مدد کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. وَهُوَ وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ, اور فرمایا یہ مجرب ہے, اس کا تجربہ ہو چکا ہے. اور آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں. میں آپ کو آج ایک نئی بات بتاتا ہوں. جس شخص نے صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہو, اس کے پاس الارم نہ ہو, گھڑی نہ ہو الارم والی, اور وہ چاہے کہ میں صبح فجر کی نماز میں اٹھ جاؤں, تو وہ یہی کہے یا عباد اللہ اغیثونی, اے اللہ کے بندے میری مدد کر, مجھے فجر کی نماز پہ اٹھا دے. 3 دفعہ کہنا ہے, مجھے فجر کی نماز پہ اٹھا دے, مجھے فجر کی نماز پہ اٹھا دے. اگر نہ کسی نے اٹھایا تو مجھے آ کر پکڑ لے. پتہ نہیں چلے گا کون جگائے گا, لیکن تمہاری آنکھ فجر کے وقت ضرور کھلے گی. اور یہ میں نے خود تجربہ کیا ہوا ہے, ممبر رسول پر بیٹھا ہوں, خدا کی قسم یہ سچ ہے. نظر نہیں آتے پر مدد کرتے ہیں. داتا بھی نظر نہیں آتے, مدد کرتے ہیں. سید امام علی شاہ صاحب بھی نظر نہیں آتے جی, یہ اس آنکھ سے نظر نہیں آتے, اس آنکھ سے نظر آتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں جن کو نہ ادھر سے نظر آتے ہیں, نہ ادھر سے نظر آتے ہیں. ہم کسی کو برا نہیں کہتے, ہم دعا اٹھا کے کہتے ہیں مولا ان کو بھی دکھائی دے, ایسی توفیق عطا کر کہ ان کو بھی دکھائی دے کہ ولی کی شان کیا ہے. آخری حدیث ابو نعیم حلیۃ الاولیاء جلد 3 صفحہ نمبر 225, اور یہ طبرانی کی المعجم الکبیر کی جلد 12 صفحہ نمبر 358 پر بھی ہے. اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں, یہ ان کی روایت ہے. قال, وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا ان للہ خلقا, بات ختم ہو گئی, میں تتمہ لگا رہا ہوں اور مور لگا کے جا رہا ہوں تاکہ آئندہ کوئی بدعقیدہ تمہارا عقیدہ خراب نہ کر سکے. یہ مہر لگا رہا ہوں مدینے والے والی. کیا فرمایا حضرت ابن عمر فرما رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان للہ خلقا, اللہ کی کچھ ایک مخلوق ایسی ہے, اللہ کی ایک مخلوق, یہ یہی کہتے ہیں کہ مخلوق مشکل کشا نہیں ہے, یہی کہتے ہیں نا. تو حضور کیا فرما رہے ہیں, ذرا سنو, ہم حضور کی مانیں گے, ہم فطور کی نہیں مانیں گے. حضور نے فرمایا ان للہ خلقا, اللہ کی ایک مخلوق ایسی ہے, خلقہم لحوائج الناس, اللہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے, ان کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کی حاجتیں برابر ہو جائیں, حاجت روائی ہو جائے, لوگوں کی مشکل کشائی کرے, لوگوں کی حاجت روائی کرے. اللہ نے ان کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ محتاج ان کے گھر پر جا کر مانگے اور اللہ ان کی وجہ سے عطا فرمائے. بات سمجھ آ رہی ہے لاہور والوں, آنے والوں؟ کیا میں نے آج حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا؟ اپنے ایمان سے بولو. تو پھر سنو, آج آپ کو لنگر بھی دیں گے لیاقت صاحب, لیکن میں اب آخری لنگر آپ کو دینے لگا ہوں اور پھر اس کے بعد دعا کرنے لگا. آخری اخرجہ الہیثمی, اس کو محدث ہیثمی نے مجمع زوائد کے اندر نقل کیا, اور یہ حدیث عن عبادہ بن صامت, یہ حضور کے صحابی ہیں عبادہ بن صامت, وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال فی امتی ثلاثون, میری امت میں ہر زمانے میں 30 لوگ ہوں گے ولی, ہر زمانے میں میری امت میں 30 ولی ہوں گے, ہر زمانے میں میری امت میں 30, بولیے آپ ہی بات کر رہا ہوں, بولنا پڑے گا, ہر زمانے میں میری امت میں 30 ہمیشہ رہیں گے, 30 ولی. بہم تقوم الارض, اور یہ ولی وہ ہوں گے کہ جن کی وجہ سے اللہ زمین کو قائم رکھے گا. چھوٹی بات ہے, زمین کا قائم رہنا. قیوم تو اللہ ہے نا, حی قیوم وہ ہے, قیوم اس کو کہتے ہیں کہ جو قائم زمانہ ہو, اس کی وجہ سے قائم ہو زمانہ. تو یہ حضور فرما رہے ہیں کہ بہم تقوم الارض, اللہ کے 30 ولی ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے زمین قائم ہے, جن کی وجہ سے زمین قائم ہے. تو مجھے اب کہہ دینے دو کہ اگر لاہور بھی قائم ہے نا انڈیا کے بم مارنے کے باوجود بھی, تو یہ ولی کی وجہ سے قائم ہے. اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. مارنے پہ آ جائے تو ابھی تمہاری موت آ جائے, لیکن نہیں مارتا, کیوں کہ داتا بیٹھا ہے. بہم تقوم الارض, حدیث بتا رہی ہے, میں اپنے پاس صحیح بتا رہا ہوں. حضور نے فرمایا 30 ولی ہر زمانے میں ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ زمین کو قائم رکھے گا. وَبِهِمْ تُمْطَرُونَ, اور ان ولیوں کی وجہ سے تمہیں بارش دی جائے گی, ان ولیوں کی وجہ سے تم برسائے جاؤ گے, تم پر بارش برسائی جائے گی. وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ, اور ان ولیوں کی وجہ سے تمہاری مشکل کشائی ہوگی. تنصرون, نصرت ہوگی, مدد ملے گی, مشکل کشائی ہوگی, حاجت روائی ہوگی. کس کی وجہ سے؟ بہم, تمہاری وجہ سے نہیں, ولیوں کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟
اور دوسری حدیث میں جو ہے وہ شہر ابن حوشب جو ہے ختم ہو گئی بات، بہم تنصرون و بہم ترزقون. حضور نے فرمایا کہ یہ وہ ولی ہے کہ جن کی وجہ سے تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہیں روٹی بھی دی جائے گی، تمہیں رزق دیا جائے گا. بات اتنی ہے لوگوں، جھگڑو مت، آپس میں بے علمی کی باتیں مت کرو. اللہ کے ولیوں کے مرتبے کو مقام کو جانو، اور جس کو اللہ نے بلند شان دی ہے اس کی شان میں حقارت والے